ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، یعنی ساری انسانیت، انتم، تم سب کے سب، الفقراء، محتاج ہو، تم سب کے سب الفقراء، فقیر کی جمع ہے، محتاج ہو، الی اللہ، اللہ رب العزت کی ذات کے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ رب العزت کی ذات کے محتاج ہو، واللہ، اور اللہ، هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، الحمید، اور خوبیوں اور صفات والا ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ تو بے نیاز ہے اور صفات، خوبیوں اور صفات والی ہے۔ پچھلی آیات سے اللہ رب العزت کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ مختلف انداز کے اندر اللہ رب العزت کی صفات اور قدرت بیان ہوئی ہے، کہیں آسمان میں، کہیں زمینوں میں، کہیں انسانوں میں، اور پھر اللہ رب العزت کے مقابل جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اس کو پکارا گیا ہے، اور اس کی حقیقت بھی واضح کی گئی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ایک اور مظاہرہ بیان فرما رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ساری انسانیت اللہ کے محتاج ہے، اور یہ شان صرف اللہ رب العزت کی ہے، اور اللہ کے سوا کسی کی یہ شان نہیں کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ کے سوا کسی کی شان نہیں ہے، باقی سب کے سب وہ محتاج ہیں، انسانوں کے بھی محتاج ہیں اور اللہ رب العزت کے بھی محتاج ہیں۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، جس کا کوئی کام کسی اور پر رکا ہوا نہیں ہے کہ فلاں یہ نہیں کرے گا تو اللہ یہ نہیں کر سکے گا، فلاں یہ نہیں کرے گا تو اللہ کا یہ کام رہ جائے گا، یا انسان اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اس کی کوئی شان نہیں ہے، اس کی کوئی کمی آ جائے گی اس کی صفات میں۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی کام، اس کی کوئی شان، اس کی کوئی صفت، اس کا کوئی فیصلہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، صفات، خوبیوں والا ہے۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تمہیں لے جائے، تمہیں ہٹا دے، تمہیں مٹا دے، تمہیں ختم کر دے، ویأتی، اور لے آئے، بخلق جدید، اور مخلوق۔ اے انسانوں، اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہیں، چاہیں تو تم سب کو ہٹا دیں، تمہاری جگہ کوئی اور مخلوق لے آئیں۔ وما ذالک، اور نہیں ہے ایسا کرنا، علی اللہ، اللہ پر، بعزیز، مشکل، اللہ کے لیے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ کو یقیناً علم ہے، انسان کی پیدائش سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے، یوں زمین پر ہر جگہ جنات پھیلے ہوئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس کے لیے یہ طے فرمایا کہ یہ زمین پر رہے گا، تو پھر فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ بھائی زمین کو جنات سے خالی کرو، ہٹاؤ، اب انسان آنے والا ہے یہاں پر۔ چنانچہ پھر جنات کو محدود کر دیا گیا مخصوص جگہوں پر، اور انسانوں کے لیے علاقے، زمین، آبادیاں خالی کر دی گئیں۔ تو جس طرح اللہ نے ان کو ہٹایا، تمہیں یہاں بسایا، وہ یہ بھی کر سکتا ہے تمہیں ہٹا دے، کسی اور کو لا کے بسا دے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، ویاتی بخلق جدید، اور کوئی اور مخلوق لے آئے، نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذالک، اور نہیں ہے ایسا کرنا، علی اللہ، اللہ پر، بعزیز، مشکل۔
ولا تزرو اور نہیں اٹھائے گا وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ کا یہ اصول ہی نہیں ہے۔ قیامت کے روز یہاں یہ ہو سکتا ہے آدمی اپنا بوجھ کسی دوسرے پہ ڈال دے، غلطی خود کرے اور سزا کسی اور کے اوپر، اور اس غلطی کا وبال کسی اور پہ ڈال دے، نام کسی اور کا لگا دے۔ یہ دنیا میں ہے، ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی شخص رضاکارانہ کسی کی غلطی کا خمیازہ بھگتنے کے لیے خود آگے آ جاتا ہے، پھر تو کوئی بات نہیں، اس کا بوجھ میں اٹھاتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت والا دن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ قیامت آخرت میں ہر شخص کو اپنا بوجھ، وہاں ماں یہ نہیں کہے گی کہ چل بیٹا کوئی نہیں، تیری جتنی برائیاں ہیں نا سب میرے اوپر ڈال دے، تو بچ جا۔ وہاں ماں یہ نہیں کہے گی، وہاں باپ یہ نہیں کہے گا کوئی بات نہیں تو میری اولاد ہے، تیرا بوجھ میں اٹھاتا ہوں۔ وہاں باپ یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا بھگت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ خبردار کریں، ان کو آگاہ کریں اور سمجھائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام خاندان کے افراد کو جمع فرمایا اور ایک ایک کا نام لے کر فرمایا، بیٹی کا، پھوپھیوں کا اور عزیزوں کا۔ کل قیامت کے دن اپنا جواب خود دینا ہے۔ انقذی نفسکی من النار، حضرت فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ اپنی پھوپھی سے فرمایا، پھوپھی جہنم کی آگ سے خود اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انقذی نفسکی من النار۔ تو ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہی نہیں ہے کہ کسی کا کیا اللہ کسی پہ ڈال دیں۔ یہ دنیائے عیسائیت کا رد ہے۔ دنیائے عیسائیت کا بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کر سولی پہ چڑھ گئے۔ دو باتیں ہیں، ایک آدم علیہ السلام نے غلطی کی، عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ کر اس غلطی کا کفارہ بن گئے، اور دوسرا ہم جو گناہ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سولی پہ چڑھ کے اس کا کفارہ بن گئے۔ اللہ نے فرمایا واہ، منہ تم کالا کرو اور سولی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں۔ اللہ کسی کا بوجھ کسی پہ نہیں ڈالتے، اللہ تعالیٰ کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالتے۔ قیامت کے دن بھی یہ نہ سوچنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے سر پہ اٹھا لیں گے کہ ٹھیک ہے یا اللہ میری قوم نے جو کچھ کیا ہے وہ سارا میں بھگتتا ہوں، نہ۔ قرآن کریم میں ہم پڑھ کے آئے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ کا سزا دیں 7ویں پارے میں تو آپ کے بندے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو جہنم میں پھینکنا ہے نا، اگر آپ کا فیصلہ یہ ہے تو اللہ آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اگر آپ بخش دیں تو آپ بخشنے والے۔ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام، یہ قرآن کریم کے نص صراحتاً الفاظ ہیں، اگر آپ ان کو بخش دیں یا اللہ تو آپ کے بندے۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے صراحتاً، ولا تزرو، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا وازرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والا وزر اخری، کسی دوسرے کا بوجھ۔ وَإِن تَدْعُوا، اور اگر بلایا جائے گا مُثْقَلَةٌ، کسی بوجھ کی طرف، اِلَى حِمْلِهَا، اس کے اٹھانے کو، اور اگر کسی بوجھ کے اٹھانے کی طرف کسی کو بلایا بھی جائے گا، لا يحمل، تو نہیں اٹھائی جائے گی، منہ، اس میں سے، شیء، کوئی چیز، تو اس میں سے کوئی چیز نہیں اٹھائی جائے گی۔ کوئی کہے گا بھی نا کہ میری ان گناہوں کا وبال تم بھگت لو، کوئی اگر اس کا وبال تم لے لو، اس کا بوجھ تم لے لو اپنے سر، لا يحمل منہ شیء، تو کوئی چیز اس میں سے نہیں اٹھائی جائے گی۔ ولو، اور اگرچہ کان ذا قربا،
آپس میں قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. انما تنذر، بے شک آپ ڈرائیں، الذین، ان لوگوں کو، یخشون، جو ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، آپ ان کو آگاہ کریں، خبردار کریں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں. وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جس نے اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو سنوار لیا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ، تو اس نے جو سنوارا ہے، لِنَفْسِهِ، اس کا فائدہ پھر اسی کو ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہے. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، المصیر، سب نے لوٹ کر جانا ہے. وَمَا يَسْتَوِي، اور نہیں برابر ہو سکتے، الْأَعْمَى، اندھا، والبصیر، اور دیکھنے والا. اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا. وَلَا الظُّلُمَاتُ، اور نہ ہی اندھیرے، وَلَا النُّورُ، اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں. وَلَا الظِّلُّ، اور نہ ہی سایہ، وَلَا الْحَرُورُ، اور دھوپ، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے. وَمَا يَسْتَوِي، اور نہ ہی برابر ہو سکتے ہیں، الْأَحْيَاءُ، مردے، زندہ، وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور مردے. زندہ اور مردے یہ برابر نہیں ہو سکتے. ان سب سے مراد یہ جو مثالیں پیش کی گئی ہیں، یہ مسلمان اور کافر کا تقابل پیش کیا گیا ہے. جس طرح دن اور رات ہیں برابر نہیں ہے، مسلمان اور کافر برابر نہیں ہے. جس طرح سایہ ہے اور دھوپ ہے برابر نہیں ہو سکتے، مسلمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، مسلمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. مسلمان کا راستہ ہی اور ہے، کافر کا راستہ ہی اور ہے. نتیجہ کیا ہے؟ مسلمان کا انجام ہی اور ہے، کافر کا انجام ہی اور ہے. کہتے تھے نا مسلمان، کفار کہتے تھے کیا فرق ہے تم میں اور ہم میں، جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں. تم اپنے آپ کو اپنے بہت برتر سمجھتے ہو. کئی دفعہ تقابل بھی کرتے تھے. تم کہتے ہو نا ہم یہ کام یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، تو دیکھو ہم بھی فلاں کام کرتے ہیں. 10ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا. تو ہم میں اور تم میں کون سا اتنا بڑا فرق ہے؟ قرآن کریم نے کہا کہ جتنا فرق دن اور رات میں ہے نا، اتنا فرق ہے. اور جتنا فرق اندھے اور دیکھنے والے میں ہے نا، اتنا فرق ہے. اور جتنا فرق تاریکی اور روشنی میں ہے نا، اتنا فرق ہے. وما یستوی، اور نہیں برابر ہو سکتے، الاحیاء، زندہ، ولا الاموات، اور مردے. جب آپ بات کرتے ہیں، آپ کی بات کو کچھ لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں آپ بات کرتے ہیں وہ دھیان ہی نہیں دیتے، توجہ ہی نہیں دیتے. اللہ کے ہاں ان دونوں کی مثال مردے اور زندہ کی سی ہے. ایک وہ جو ہے جو اثر لے رہا ہے، قبول کر رہا ہے، اس کو مان رہا ہے. ایک وہ ہے جو اپنی ہٹ دھرمی پہ اترا ہوا ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے، کان بند کیے ہوئے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. ایک کی مثال ایسے زندہ ہے اور ایک کی مثال ایسے ہے مردہ ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یسمع، سنوا سکتے ہیں، من یشاء، جسے چاہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں سنوا سکتے ہیں. وما انت، اور نہیں ہیں آپ، بمسمع، سنوا سکنے والے، من، جو فی القبور، قبروں میں ہیں. اور جو قبروں میں ہیں ان کو آپ نہیں سنوا سکتے. ہاں اللہ چاہیں تو سنوا سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کا پیغام سناتے تھے، خاص طور پر مکی زندگی میں یہ بہت تھا، مسلمان تھوڑے ہوتے تھے، کافر زیادہ ہوتے تھے. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مجمع ہے، ملے جلے لوگ ہیں، مسلمان 8 10 12 15 اور کفار 60 70 80 اتنے ہوتے تھے. اثر کون قبول کر رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا، اللہ کے قرآن کو کون مان رہا ہے، کون تسلیم کر رہا ہے؟ آپ تو سنا رہے ہیں نا، آپ کا سنانا تو برابر ہے، مسلمان بھی سن رہا ہے، کافر بھی سن رہا ہے، لیکن دلوں میں اتارنا یہ تو اللہ اتار رہے ہیں. ایمان والوں کے دلوں میں اتر رہا ہے، کفار نے دل بند کیے ہوئے. اللہ چاہیں تو ان کو بھی سنوا سکتے ہیں. باقی آپ کے اختیار میں اتنا ہے کہ جو اللہ
کلام پیش فرمائیں، آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ اب اللہ جس کو چاہیں گے اس کے دل میں اتار دیں گے، اور اللہ نہیں چاہیں گے تو اس کے دل میں نہیں اترے گا۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہیں سنوا سکتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنوا سکنے والے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ قبر میں مردہ ہوتا ہے، اور جو نہیں سن رہا وہ مردہ ہے، جو نہیں اثر لے رہا وہ مردہ ہے۔ تو جس طرح مردے کو نہیں سنوایا جا سکتا نا، اس طرح یوں سمجھ لیں کہ یہ بے جان ہیں، مردے ہیں۔ ہاں اللہ چاہیں تو سنوا دیں۔ ان انتا، نہیں ہیں آپ، الا مگر نذیر، آگاہ کر دینے والے، خبردار کر دینے والے۔ انا، بے شک ہم نے، ارسلنا کا، آپ کو بھیجا ہے، بالحق، حق دے کر، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، بشیرن، خوشخبری سنانے والا بنا کر، ونذیرا، اور خبردار کرنے والا بنا کر، بشیر اور نذیر بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، وَإِن، اور نہیں گزری، من امتن، کوئی بھی امت، اور کوئی بھی امت ایسی نہیں تھی، الا مگر یہ کہ خلا، موجود ہوتے تھے، فیہا، ان میں، نذیر، آگاہ کرنے والے۔ دنیا میں جو بھی امت آئی تو اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ان کو آگاہ کرنے والا ضرور ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امت آئی ہو اور آگاہ کرنے والا کوئی نہ ہو، بتانے والا کوئی نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے، تقریباً 5 صدیاں، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب بظاہر تو دیکھا جائے تو اب تو کوئی بھی نہیں ہے، تو اتنا خلا درمیان میں ہے، نبی نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے، بے شک اس دوران میں نبی تشریف نہیں لائے، لیکن 2 ادیان اور ان کی واضح ترین تعلیمات اور ان کی کتابیں وہ موجود تھیں، وہ مذاہب بھی موجود تھے، وہ کتابیں بھی موجود تھیں، 2۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وقت اس میں کوئی نبی نہیں بھیجا۔ بھائی واضح ترین تعلیم موجود ہے۔ دنیا عیسائیت تھی تو اتنی مستحکم تھی کہ ریاستیں قائم تھیں ان کی، حکومتیں قائم تھیں ان کی، بادشاہتیں قائم تھیں، یعنی اس حد تک عیسائی بنیاد پر۔ یہودیت تھی تو وہ بھی کہیں نہ کہیں پنجے گاڑے ہوئے تھے، جیسے خاص طور پر مدینہ، اور مدینہ سے لے کے شام تک کا جو علاقہ تھا نا، عرب میں یہود بہت تھا، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ اقتدار، کچھ نہ کچھ استحکام ملا ہوا ہے۔ ان دونوں کے پاس نبوت بھی رہی ہے اور کتابیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، تو وہ خبردار کرنے والے موجود ہیں، ان کی تعلیمات موجود ہیں۔ اس لیے اس دوران میں باقی اللہ تعالیٰ اتنا وقفہ نہیں آنے دیتے تھے، اتنا عرصہ نہیں آنے دیتے تھے۔ ایک نبی موجود ہیں، دوسرے آ جاتے تھے، دوسرے موجود ہیں، تیسرے آ جاتے تھے، ایک دنیا سے پردہ فرماتے، ساتھ ہی دوسرے نبی۔ بلکہ ایسا ہوتا تھا کئی دفعہ کہ جس کو نبوت ملنی ہے وہ نبی کے ساتھ ساتھ رہ رہا ہے۔ حضرت یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد یوشع بن نون ان کو نبوت ملی، تو وہ ساتھ ساتھ ہیں، اور اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا اور خبردار کرنے والا کوئی نہ ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، وَإِن، اور اگر، يُكَذِّبُوكَ، یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقد، تو یقیناً، كَذَّبَ، جھٹلایا تھا، الَّذِينَ، ان لوگوں نے بھی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ اگر یہ لوگ آپ کی نبوت کو نہیں مان رہے تو اس سے پہلے بھی ایسا ہوا کہ لوگ نبیوں کی نبوت کو نہیں مانتے تھے۔ جاءتہم، حالانکہ آئے تھے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، وبالزبر، اور صحیفے لے کر آئے، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا، پھر بھی لوگوں نے اپنے نبیوں کو نہیں مانا، تو پھر ثم اخذت، پھر میں نے پکڑا، الذین کفروا، ان کافروں کو، پھر ان کی گردن میں نے پکڑی، پھر ان کو میں نے
عذاب میں پکڑا. فکیفا کیسا تھا، کانا تھا، نکیر پھر میرا عذاب، پھر میرا پکڑنا، میرا عذاب کیسا تھا. پھر وہ ایسا تھا کہ اس قوم کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا. وجعلناہم احادیث، قصے کہانیوں میں رہ گئے، بس ان کے واقعات کہیں رہ گئے تو رہ گئے. ایسے فہل تری لہم من باقیہ، جاؤ دیکھو کوئی باقی بچا، جاؤ دیکھو کوئی ان میں سے باقی بچا. تو ایسا تھا. کیسا تھا میرا عذاب؟ ایسا تھا. بس یا پھر دیکھتے ہیں.